إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 یعنی 33 اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کردہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قبل اس کے کہ ان دونوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم معلوم کریں، پہلے یہ دیکھتے ہیں تمہیدی طور پر کہ ایام کیا چل رہے ہیں، مہینہ کون سا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک اپنے تمام تر سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے کے لیے بس 2 ہفتے کی دیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرمائیں، رمضان المبارک کی کما حق ہو ابھی سے تیاری کرنے اور رمضان کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔
رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان، جس کے تعلق سے نبی نے فرمایا ذالک یا ذاک شہر یغفل الناس فی، یہ غفلت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں، تو غفلتوں کا مہینہ ہے یہ، اس مہینے میں غافل نہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں، رمضان کی خوشی میں، اور نبی نے فرمایا یہ مہینہ بین رمضان اور رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے۔ 7واں مہینہ گزرا رجب، اور رجب میں بھی نام نہاد مسلمان بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رجب ایک مقدس مہینہ ہے، ایک محرم مہینہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رمضان کا خیال تو الحمدللہ بھرپور رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن بیچ کا یہ مہینہ شعبان بڑا مظلوم مہینہ ہے، یہ غفلتوں کا مہینہ ہو جاتا ہے، اس کو انسان اکثر فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کی بھی کافی فضیلت آئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے آپ سماعت فرما لیں، اور ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حاضرین، یہ مہینہ جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا، اس مہینے کے تعلق سے جو کچھ شریعت میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ غفلتوں کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح روایت ہے، صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو لم ارکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، آپ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ آپ رمضان کو چھوڑ دیے تو کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ آپ شعبان میں اتنا روزہ رکھا کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، یہ غفلتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت یہ ہے فیہ ترفع الاعمال، اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے نامہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور میری یہ خواہش ہے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پتہ نہیں اس مہینے میں کب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتا ہوں۔ اس مہینے میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ کے ہمارے سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیلی اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، روزانہ کب؟ عصر اور فجر کے وقت میں، اور ہم عصر اور فجر میں سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، دن کا فرشتہ فجر کے وقت میں آتے ہیں، آنے کے بعد وہ رپورٹ لیتے عصر تک، عصر میں جا کر اللہ کے پاس رپورٹ دیتے ہیں، اور جو رات کا فرشتہ عصر میں آتے ہیں عصر سے لے کر فجر تک رہتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر رپورٹ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا کہ فرشتے جب تم گئے تھے میرا بندہ کس حالت میں تھا؟ اگر وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو آنے والا کہتا ہے میں گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جانے والا بھی کہتا کہ میں آیا تھا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فجر کی نماز اگر پڑھ رہا ہو تو جانے والا بھی کہتا کہ میں چھوڑ کے آیا فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں گیا تھا تب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور یہ کہ ہفتہ واری رپورٹ، ہر ہفتہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کب؟ پیر کے دن،
پیر کے دن ہر منڈے کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے نا, پیر کا روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی اولد, میں اس روز پیدا ہوا ہوں, پیر کے دن میں پیدا ہوا, اس لیے میں شکریہ کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جس دن پیدا ہوا ہے اس دن اس کو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. اور جب روزہ ہے تو اس دن عید نہیں ہے. عید کے دن روزہ ہے نہیں ہے, عید ہے تو روزہ نہیں ہے, روزہ ہے تو عید نہیں ہے. تو اگر جس دن پیدا ہوا برتھ ڈے کو روزہ رکھنا ہے تو کیک کاٹ کے عید منانا نہیں ہے. اور نبی نے دوسری حکمت یہ بیان فرمائی, کہا کہ پیر کے دن انسان کے عمل پیش ہوتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں. حاضرین, یہ شعبان کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے, اور اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور یہ غافل والا مہینہ ہے. انسان جس طرح سے آپ فرض نماز پڑھنے سے پہلے آئے 2 رکعت نفل سنت پڑھیں, ظہر میں آتے پہلے بعد میں کچھ نفل ہیں, سنتیں ہیں, عشاء میں ہیں, فجر میں ہیں, تو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے سے پہلے یہ کچھ نفل روزوں کی پریکٹس ہے, اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی شوال کے 6 روزے ہیں, تاکہ یہ نہ سوچیں کہ رمضان کے علاوہ روزہ ہی نہیں ہے, بلکہ پریکٹس کیا کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور ماں اور بہنیں بھی کان کھول کے سن لیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے باقی ہوتے, اللہ کے رسول کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے میں وہ روزہ رکھ نہیں پاتی تھی, لیکن شعبان میں ان روزوں کی قضائی دے دیتی تھی, اس لیے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے, مجھے بھی موقع مل جاتا تھا اور میں سارے روزوں کی قضائی شعبان میں دے دیتی تھی. اس سے یہ علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ رمضان کی قضا روزہ رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کرنا ہے, اور اگر رمضان سے پہلے مکمل نہیں کر پائے, چاہے وہ مسافر ہو, بیمار ہو, یا عورتوں کے لیے ان کے ماہواری کے ایام کے روزے ہوں, اگر رمضان آنے سے پہلے مکمل نہیں کیے, بعد میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور فدیہ بھی دینا پڑے گا, اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا, یعنی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا. مفسر قرآن فقیہ امت ابن عباس کا بھی یہ فتویٰ ہے, اور بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں. تو خواتین کو چاہیے, ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ روزے جو چھوٹ گئے اس مہینے میں کثرت سے رکھ لیا کریں, تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے, سنت پر عمل بھی ہو جائے. اسی طرح سے اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کثرت سے روزے رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو. شعبان جب آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو, رمضان کے لیے کمزور ہو جاؤ گے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ تقریباً روزہ رکھتے تھے شعبان کا, یہ نبی کا عمل ہے. اور نبی نے کہا کہ تم 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو, یہ نبی کا قول ہے. نبی کے فعل اور قول میں جب تضاد ہو تو نبی کے قول کو امتی کے لیے رکھ لینا, نبی کا فعل نبی کے ساتھ خاص کر دینا. ہمیں چاہیے کہ ہم 15 شعبان کے بعد زیادہ روزہ نہ رکھیں. البتہ کوئی انسان ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد بھی پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے. ہر مہینے کے ایام 20 وائٹ ڈیز کے روزہ رکھتا ہے, 13, 14, 15 وہ بھی رکھ سکتا ہے. کسی کی عادت ہے پیر جمعرات کی روزہ رکھتا, وہ بھی رکھ سکتا ہے. البتہ نبی نے فرمایا ایک کام کرو, رمضان سے 1-2 دن پہلے تم روزہ مت رکھا کرو. وَلَا تَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ,
نبی نے سرات کے ساتھ منع کیا. کچھ لوگوں کے پاس مینٹالٹی کیا ہوتی معلوم ہے؟ پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہے، چلو رکھ لیتے ہیں. نبی نے فرمایا یہ شک کا مزاج نہیں، کسی ایک پر آپ کو یقین ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29 کو چاند دیکھو، مطلع ابر آلود ہیں. نبی کی بات کو کان کھول کے سن لے، مطلع ابر آلود ہے، چاند آپ کو نظر نہیں آیا ہے، چاند ہو گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آیا. نبی نے کہا 30 مکمل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَأَكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ، آپ نے فرمایا کہ شعبان کی گنتی کو مکمل کر لو. اتنی سرات کے ساتھ جب ہے تو کسی تکلفات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی شکیلا مزاج لے کر روزہ رکھیں. حاضرین، شعبان کے تعلق سے ساری شریعت کو کھنگال لیجئے، نچوڑ لیجئے. اتنی ہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں ہے. یہی اتنی ہی بات شعبان کے تعلق سے ہے، اس کے علاوہ شعبان کے تعلق سے کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بس شعبان میں روزہ کثرت سے رکھا کریں، اور 15 کے بعد زیادہ روزہ نہ رکھیں. البتہ پیر جمعرات کے روزہ رکھتے تھے تو رکھا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. ساری باتیں بے بنیاد ہیں. اب آئیے میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو حدیث اور آیت پڑھی ہے وہاں لے کر آتا ہوں. سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رسول کی اطاعت کرنا. اگر اللہ اس کی رسول کی اطاعت نہ کر کے کوئی کام کرو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل و برباد نہ کرو. وہ اعمال جن میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، وہ اعمال جو اللہ کے لیے نہ ہو، نبی کے طریقے پر نہ ہو، وہ اعمال باطل ہے، برباد ہے، باطل ہے، برباد ہے. کتنی سرات کے ساتھ اللہ نے کہا ہمارا روزہ، ہمارے رات جاگنا، ہمارے عبادت و بندگی کرنا، ہماری نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، نماز نفل پڑھنا، سارے کے سارے دعا، درود، استغفار، اذکار، دعوت، تبلیغ، نظر، استدلال، سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو، نبی کے طریقے پر ہو. اگر یہ کام ہم اور آپ کر رہے ہیں مگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہماری اس شریعت میں کوئی نیا کام شروع کریں جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میری شریعت سے، عدالت سے اپروف نہیں ہے، لاکھ کر لیں، اخلاص کتنی بھی ہو جائے اور لاکھ اس کے تعلق سے عمل کر لیں، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، عبادت و بندگیاں کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہیں؟ کیا نبی نے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے یہ کیا ہے؟ نبی اور صحابہ نے نہیں کیا. وہ عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے. حضرت اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ نے ہمیں بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان و جنات کو میں نے پیدا ہی کیا ہے تاکہ وہ خالص توحید کے ساتھ میری عبادت و بندگی کیا کریں. ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت و بندگی ہے. اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو وہ زندگی شرمندگی ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر بولو. زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی.
بندگی شرمندگی، زندگی میں بندگی نہیں ہے، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ زندگی اللہ نے دیا ہے ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے، اور یہ عبادت مرتے دم تک معاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، یقین یعنی موت آنے تک اللہ کی عبادت و بندگی از حد ضروری ہے۔ اور اسی عبادت و بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، صحابہ کرام کو تیار کیا، دین کو قائم کیا، دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اسی کا نام ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، اور دوسری روایت میں من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ حاضرین، اور اس اسلام کی حفاظت، عبادت کی حفاظت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی حفاظت اللہ کر لے گا۔ ہاں، جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ کے پاس اسلام تھا۔ سورہ آل عمران اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے، اسلام ہمیشہ رہے گا۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ پودا ہے، جتنا تراشو گے اتنا ہرا ہوگا، اتنا بھرے گا، اتنا آگے بڑھے گا۔ مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ ہماری حفاظت اور بقا کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے طور طریقے پر چلا کریں۔ حضرین گرامی، اور اس کے لیے یاد رکھیے، اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے، عبادتوں کی حفاظت اور بقا کے لیے، اور اپنے وجود کی حفاظت کے لیے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کو صحیح راستے پر چلانے اور چلنے کے لیے، صحیح سمت میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام پر گامزن ہو۔ اور اسلام آج اگر ٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو یاد رکھیں اسلام کی یہ مراکز، اسلام کی یہ قلعے وہ کیا کیا ہیں؟ مدارس ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، اور اسلامی مدارس مراکز کے جو محتمیم ہیں اور اس کے جو متولین ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، مدارس اور مراکز اور مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، یاد رکھیں انہی کی وجہ سے آج اسلام ٹکا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف جو ہے امام مسجد کی وجہ سے مسجد آباد ہے، صرف اکیلا امام تو مسجد آباد ہوگی نہیں۔ مسجد کے لیے آپ کا ہونا، امام اور ماموم، امام اور مقتدی دونوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر مسجد آباد ہوگی۔ اور مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ یہی مسجد ہیں جو آج کے ماحول میں، فتنے کے دور میں، یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مساجد کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام اور اسلام کی امتیازی خصوصیات، عقائد، منہج، طور طریقے پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو نام کے مسلمان رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو آج سے پہلے اسپین میں ہوا ہے۔ اسپین یعنی اندلس، جہاں پر ایک زمانے میں امام قرطبی پیدا ہوئے، کورڈوبا قرطبہ اسی سے امام قرطبی ہیں، جہاں پر ایک زمانے میں امام مسلم پیدا ہوئے۔ امام مسلم اندلس میں تھے، وہاں پر تھے جہاں پر ایک زمانے میں ابن حزم جیسے بہت بڑے فقیہ، محدث اور عربی زبان کے ماہر پیدا ہوئے، جہاں پر ایک زمانے میں بڑے بڑے ابن رشد اور ابن خلقان، ابن رشد بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر! آج وہاں پر مسلمان نام کے ہیں، خال خال ملتے ہیں، اور جو ہیں آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔ وہ ازبکستان، آذربائیجان کا علاقہ، وہ قزاقستان، ازبکستان، جہاں پر ایک زمانے میں امام بخاری پیدا ہوئے، بخارا وہاں پر ہے، امام بخاری پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ آج نام کے مسلمان ہیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ مسلمان نہ اس کے نام سے، نہ اس کے کام سے، نہ اس کے ادا و حرکات سے، نہ اس کے طرز عمل سے، نہ اس کی وضاقتہ سے
वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। ये हालतें हैं क्यों? उन्होंने इस्लाम का ख्याल नहीं रखा, इस्लाम पर कारबंद नहीं हुए, इस्लामी मराकिज़ को ढाने की कोशिश हुई। याद रखिए, यहां पर जब ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश आने के बाद उसने एक आदमी को भेजा, हिस्ट्री गवाह है, आप जाकर पढ़ो, उसका नाम है जॉन मैकॉले। मैकॉले आया और मैकॉले आकर पूरे इंडिया का सर्वे करने के बाद जाके उसने रिपोर्ट देकर कहा, तुम अभी तक इंडिया पे काबिज नहीं हुए, तुम गालिब नहीं हुए, तुम्हारा गलबा नहीं चलेगा, इसलिए कि मैंने पूरा इंडिया सर्वे कर लिया है, वहां कोई भिखारी नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, आपस में मुसलमान गैर मुस्लिम मिलजुल कर हैं। जब तक इनको ना लड़ाओ और मुसलमानों के मसाजिद और मदारिस को जब तक खत्म ना करो, तुम उन पे राज नहीं कर सकते हो, तुम उनके जिस्मों को कंट्रोल कर सकते हो, उनके दिलो दिमाग को नहीं कर सकते हो। उसके बाद अंग्रेज ने हजारों मदारिस को ढाया है। आपको पता है रहमानी, जामिया रहमानिया दिल्ली में जो था, कैसे कैसे रहमानी, अल्लाह अकबर, हमारे शेखुल हदीस मौलाना ज़हीरुद्दीन अंसारी रहमानी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह अकबर, सबसे कदीम रहमानी गुजरे हैं। जामिया दरुस सलाम मादर इल्मी, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, हरसल्लाह, जहां पर शेखुल हदीस थे। और इसी तरह से रायदुर्ग के मदरसे में भी एक जमाने तक उनकी खिदमत, और वो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे बाकायदा। हाँ, तो बाकायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल उम्र पाए, 100 साल उम्र पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बाकायदा ये सब चीजें बताया करते थे, कहा करते थे। याद रखिए, ऐसे मदारिस में पड़े हुए सब खत्म कर दिया गया, मदारिस कितना ढाया गया है, आप ये सब ऑन रिकॉर्ड आज तक मौजूद है। आज मुनज़्ज़म तरीके से उसी डगर पे मुसलमानों को ले जाने की कोशिश हो रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको इशारे किनारे में बात समझ में आ रही होगी। हाँ, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। शायर ने कहा, मैं कहता हूँ, दीन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं। वो तो शायर ने कहा आसमानों में, मैं कहता हूं कि आईवानों में, आईवानों में तेरी बर्बादी के मशवरे हैं, आईवानों में। फिक्र करना दा, फिक्र करना दा, उठो, याद रखो, सोने का वक्त नहीं है, आने वाली नस्ल आपको हमें माफ नहीं करेगी। आज से आइए, मजबूत कीजिए इन मसाजिद को, इन मदारिस को, और इन मराकिस को, और इनको आबाद रखने वालों को। और यहाँ से ऐसे इल्म का नूर फैलना चाहिए, इल्म का नूर फैलना चाहिए, हर चीज का नूर फैलना चाहिए। क्यों जानते हैं? अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह के घरों का तज़किरा फरमाया, मसाजिद का तज़किरा फरमाया। क्या फरमाया? फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा। उससे पहले कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात, अल्लाह आसमान और जमीन के नूर हैं, और उसकी नूर की मिसाल दी गई। सूरह नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह ने फरमाया फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के उन घरों के बारे में बताया गया। अल्लाह के घरों को आप इनके मकाम मर्तबे को ऊंचा किया करो। क्या मतलब है? सिर्फ बिल्डिंगें ऊंचे नहीं करना है। मस्जिद तो बना दी छप्पर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी छप्पर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, परसों में नमाजी बन न सका, कोई फायदा नहीं। नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में मस्जिदें मसाजिदुहा आमिरा, आलीशान मस्जिदें होंगी, वही खराब मिनल हुदा, मगर हिदायत की बातें वहां नहीं होगी, हिदायत से खाली होगी, हिदायत से आरी होगी। मस्जिदों को आप नूर का मरकज बनाया करो। इसीलिए अल्लाह ने सूरह नूर में आयतुन नूर के बाद मस्जिद का तज़किरा फरमाया। मस्जिदों से तौहीद का नूर फैलना चाहिए, मस्जिद तौहीद से तौहीद का नूर फैलना चाहिए, ईमान का नूर फैलना चाहिए, अकीदे का नूर फैलना चाहिए, सुन्नत का नूर फैलना चाहिए, इत्तिबाए रसूल का नूर फैलना चाहिए, मनाजे साहब और सलफ का नूर फैलना चाहिए। यहाँ से अपनों में गैरों में दाद व तबलीग का नूर फैलना चाहिए, खिदमत खल का नूर फैलना चाहिए, तालीम और तरबियत का नूर फैलना चाहिए, खैर सगाली खैर खाई का नूर फैलना चाहिए, मसाजिद मदारिस मराकिस का नूर फैलना
ہونا چاہیے، قوم کے نوجوان نسل کی تربیت کا نور ہونا چاہیے، نونہالان بچوں کے تربیت کا نور یہاں سے ہونا چاہیے، غریب مجبور نادان پریشان حالوں کا مداوا یہاں سے ہونا چاہیے، یہاں سے مسافروں کے ہر چیز کا مداوا یہاں سے ہونا چاہیے۔ اور مسجد نبوی کو دیکھ لیجئے، آج تک اس کا وہی کردار ہے۔ حرمین کو دیکھ لیجئے، آج تک اس کا وہی کردار ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کالج آف حرمین، کلیت الحرمین، ہاں مسجد نبوی بھی اور مسجد حرم میں کالج تک کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پڑھ کے پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، مکتب سے لے کر وہاں تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ ان مسجدوں کو حقیر اور بیکار نہ جانو، مسجدوں میں آپ نونہال بچوں کی تربیت کرو، یہاں سے عقیدے کے منہج کو پھیلایا گیا کرو، کیونکہ یہ جو نسل ہے آج صرف خالص اسکول اور کالج میں پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی ہے مجبوری ہے، اور اگر ان کو صحیح عقیدہ اور منہج نہیں دیا گیا، اسپین کے مسلمان، آذربائیجان، ازبکستان کے مسلمان جیسے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے مکاتب میں پڑھانے والے، مکتب میں پڑھانے والے، آپ اپنے آپ کو بیکار اور ضائع اور حقیر نہ جانیں، اور آپ سوچیں کہ آپ بنیاد ہیں، آپ مضبوط ہیں۔ ایسے بچوں کے دل و دماغ میں آپ عقیدہ منہج گھول گھول کے پلاؤ کہ کل کے دن پہاڑ سامنے آ جائیں، آندھیاں چلے، طوفان آ جائیں، اس کے عقیدہ اور منہج میں تسلسل نہیں آنا چاہیے، وہ کمپرومائز نہ کریں، بلکہ وہ حالات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مسلمان بن کے رہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان دینی قلعوں کی اور دین کے ان محفظوں کی، ان محسنوں کی حفاظت کیا کریں، بہت ضروری میرے بھائیو۔ حضرین، آخری بات یہ ہے، آخری کلام یہ ہے کہ آج ہم شعبان کے 12 تاریخ میں ہیں، 2 ہفتہ بعد رمضان مبارک شروع ہوا چاہتا ہے۔ رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنا ہے؟ رمضان ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے، سونے اور شاپنگ کرنے کا مہینہ، جبکہ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں وہ لوگ درس و تدریس بند کر دیتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم بند کرتے تھے، کھانا پینا کم کرتے، شاپنگ تو نام کی نہیں ہے، ہاں؟ اور ہمارا معاملہ یہ ہے رات بھر کھاؤ، دن بھر سو، ہے کہ نہیں؟ افطار روزہ کھولے، وہ روزہ کھولے سو، اس کے بعد افطار، ہے نا؟ روزہ کھولے سے افطار نہیں ہے، وہ روزہ کھولے، پھر نماز پڑھ کو جا کے افطاری کرے، پھر اس کے بعد تراویح کو آئے، کھا کو آئے، نہیں کھا کو آئے، تراویح کے بعد جا کو پھر کھائیں، کھانے کے بعد پھر سوتے وقت کیا کی کھائیں، پھر سحری میں کھائیں۔ اللہ اکبر، کتنا کھاتے بھائی رمضان میں، کتنا کھاتے رمضان میں؟ رمضان آنے کے بعد اگر ہمارے 2-4 kg ڈاؤن نہیں ہوا، ہم نے رمضان کا حق کیا ادا کیا؟ بتاؤ، رمضان میں بھوک کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم نے اتنا کھایا سحری میں کہ دن بھر بھوک کا احساس ہی نہیں ہے۔ رمضان کی روحانیت کہاں گئی بھائی؟ بھوک کا احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، رمضان کی تیاری کھانے پینے اور جو شاپنگ کرنے میں نہیں ہے۔ ماں اور بہنیں رمضان میں اللہ اکبر عصر کے بعد کچن میں گھسے تو پکا رہی یہ آئٹم وہ آئٹم، ادھر ادھر یہ وہ نئی چیزیں رمضان میں شیطان اور ڈالتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے تراویح کو آنے کے لیے، پکا کر کھلا کے اس کے بعد اگر آخری عشاء کی بات ہو تو ساری رات پکوان میں گزار دیے۔ اور نوجوان نسل کی تو یہ حقیقت ہے کہ کیا کرتے، رات جاگنے والی راتوں میں ویلنگ، ان کے موٹر سائیکل موٹر بائک کی آوازیں، ویلنگ ہر اعتبار سے غلط ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے اور تم اپنے جان سے سودا کرتے ہو۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، رمضان کی تیاری سلف صالحین کیسے کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے، اللہ رمضان ہمیں نصیب فرما۔ اس کے لیے دوسرے مصروفیات کم کر کے رمضان کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، شیڈول بنایا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ اعتکاف کی تیاری کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کریں اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ یاد رکھیں انسان 2 چیزوں کا بنا ہوا ہے، ایک ہے جسم جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو بھی غذا چاہیے، دوسری ہے روح، اور روح کو بھی غذا چاہیے۔ جسم تھکتا ہے، آرام چاہیے، غذا چاہیے، جسم کے آرام آپ کرتے ہیں، غذا آپ دیتے ہیں، یہ کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے، روح کی غذا ہے
لوگ کیا کرتے ہیں، روحیں آتی ہے اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں. ارے بھئی روح کی غذا کھانا نہیں ہے، یہ تو جسم کی غذا ہے. جسم مر کے سڑ کے چلا گیا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانے کی ضرورت جسم کو ہے. اور آخرکار اس جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی غذا اور آرام بھی مٹی پہ رکھا، آخرکار مٹی پہ جا کے ملنا ہے. روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے اور اس کی غذا بھی اپنے پاس سے بھیجا ہے، اور وہ ہے قرآن. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے. یہ قرآن روح ہے، حدیث روح ہے. روح کی غذا قرآن و حدیث میں ہے. روح بھی تھکتی ہے، رمضان میں روح کو غذا دیا کرو، اس کی غذا ہے ذکر، اذکار، عبادت، صیام، قیام، صدقات، خیرات، تلاوت، اذکار، درود اور اعتکاف. یہ ساری روح کی غذا ہیں. روح کو غذا دیا کرو میرے بھائیو. اور یہ روح کو آخرکار اللہ کے پاس جانا ہے. ان دونوں چیزوں کا کی حفاظت کا نام ہے اسلام، اور اللہ کے پاس سرخرو ہونے کا نام اسلام ہے. دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو بدعت و خرافات، شرک و رسم و رواج سے بچائیں. اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں اسلام کے پر عمل پیرا ہونے والے بنا دے اور اسلام پر چلنے والے بنا دے. اسلام کے مراکز، مساجد، مدارس کی حفاظت کرنے والے بنا دے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا. رمضان المبارک ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ نصیب فرمانا اور کما کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اطمینان و سکون کے رمضان اور عید نصیب فرما دینا. جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا. اور آخر میں آپ سے گزارش ہے، مسجد کا آخری مرحلے کا کام چل رہا ہے اور یہ مساجد میں نے بتایا آپ کو کہ دین کے مرکز ہیں. یہاں سے نور ہر چیز کی پھیلتی ہے اور ہر نور میں آپ کا حصہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا بہترین. تو آپ آخری مرحلے کے کام میں ایک چیز ہے، اللہ کے گھر کو روشن کرنا ہے نا. نور کا مرکز کرنٹ چلا جائے تو یو پی ایس کی ضرورت ہے. تو 3 بیٹری چاہیے. ایک بیٹری کی قیمت 18,000 ہے. آپ میں سے کوئی ہے 3 آدمی اٹھے آرام سے ہو جا سکتا ہے، اور 6 آدمی اٹھے اور جو 9 دے دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 3 بیٹری اور ایک انورٹر جس کی قیمت 10-12 ہزار ہے، یہ اتنی کی انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. اللہ کے ذات سے امید. خواتین سے گزارش ہے آپ بھی بڑھ چڑھ کے تعاون فرمائیں، کیونکہ آپ کی مسجد کو پہلے تیار کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد مردوں کے اوپر کی تقریباً کام ہو رہا ہے، پھر جلدی سے انشاءاللہ بقیہ کام ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ بہت کم وقت بچا ہے رمضان کے لیے، بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے تعاون فرمائیں تاکہ رمضان سے پہلے کام ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت دیں، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ